جی طاہرہ شیخ بہن ہیں جنہوں نے لنک بھیجا اور کہا ہے کہ مفتی صاحب اس کے بارے میں بتائیے کیا ہے یہ. دیکھیے گا کیا ہے، لنک کھولتے ہیں. گرم پانی اور جن. دیکھیے بہت سارے اوقات یا مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں جن انسانی جسموں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور شاید یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ جب ہم گرم پانی زمین پر ٹوائلٹ یا سنک وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں تو اکثر ایسی جگہوں پہ جن موجود ہوتے ہیں اور جنوں کو لگتا ہے انسان نے جان بوجھ کر انہیں تکلیف پہنچائی ہے، جبکہ ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا. اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب جن انسانی جسموں میں داخل ہو سکتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اسی لیے جب بھی آپ گرم پانی سنک یا زمین پر پھینکیں تو بسم اللہ پڑھ کر پھینکیں، اور یہ بات ابن تیمیہ اور بہت سارے سلف سے ثابت ہے. دیکھیے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے. سی ڈونٹ لیٹ the devil overtake you. بس ہر کام سے پہلے ہمیں کہنا ہے بسم اللہ. ہاؤ سمپل اٹ از. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جن شیاطین سے محفوظ رکھے، آمین یا رب. گرم پانی اور جی جن. تو یہ جو کہا گیا ہے اس میں گرم پانی، تو اس سلسلے میں سمجھا جائے کہ ہمارے یہاں پر بعض لوگ تو گرم پانی کو زمین پر پھینکنا کو برا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر گرم پانی زمین پر پھینکا گیا تو زمین کو تکلیف ہوگی، اور بعد مرنے کے جب ہم قبر میں جائیں گے تو زمین ہم سے بدلہ لے گی. وہ بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے گرم پانی زمین پر نہیں پھینکتے. اسی طریقے سے اس انسٹاگرام کی ویڈیو میں یہ خاتون کہتی ہوئی نظر آئی ہیں کہ گرم پانی سنک میں یا واش بیسن میں نہیں پھینکنا چاہیے، ورنہ تو جنات و شیاطین جو ہے انسانی بدن میں سرایت کر جاتے ہیں اور پھر وہ پریشان کرتے ہیں. حقیقت تو یہی ہے کہ جو شریر جنات ہیں وہ پریشان کرتے ہیں. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریر جنات و شیاطین کا غلبہ اور ان کی تعداد و کثرت اس قدر ہے کہ اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر نہ ہوتے. انسانوں کی حفاظت کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں ان کو حفظہ کہتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں. اسی طریقے سے حفظہ فرشتے بھی ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے اگر فرشتے حفاظت پر نہ کر رہے ہوتے تو یہ جو آگ کی مخلوق ہے، ناری مخلوق ہے، یہ انسانوں کو چٹ کر جاتی، صاف کر جاتی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیت الخلاء ٹوائلٹ جو کہ شیاطین کے جمع واڑے ہیں، رہنے کی جگہیں ہیں، وہاں پر جانے کے لیے دعاؤں بھی بتا دیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا پڑھ کے جاؤ تاکہ شریر جنات سے تمہاری حفاظت ہو سکے. چنانچہ دعا پڑھنے کی وجہ سے ایک آڑ ہو جاتی ہے، جنات و شیاطین ہمیں پریشان نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شریر جناتوں سے اور ان کے شر سے بچنے کے جہاں پر دعائیں بتائی ہیں وہاں پر اور بھی طریقے بتائے ہیں. چنانچہ فرمایا سورج ڈوب جانے کے بعد اپنے بچوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، کیونکہ جو ہے شیطانی طاقتیں رات میں زیادہ تیز ہو جاتی ہیں، متحرک ہو جاتی ہیں، پاور میں آ جاتی ہیں، شکتی میں آ جاتی ہیں. لہٰذا یہ جو ہے اسی طریقے سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز رات میں سو تو اس کو ڈھک کر سو، کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ دو، اور ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو بسم اللہ پڑھ کر پانی کے برتن پر لکڑی ہی رکھ دو. اللہ تعالیٰ اس پانی کو آسمان سے نازل ہونے والی بلائیں، آفتیں، بیماریوں سے بھی محفوظ فرمائے گا، اور شیاطین و جنات کی کارستانیوں سے بھی محفوظ فرمائے گا. تو یقیناً بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کرنا، یہ پیارے آقا کی ایسی سنت ہے جو سنت تو ہے ہی ہے، لیکن نہ جانے اس میں دنیا کی کتنے بے شمار فائدے بھی چھپے ہوئے، جس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ شریر جنات و شیاطین کا ہم پر غلبہ نہیں ہوگا. لہذا حدیث سے تو ثابت نہیں، حدیث سے تو اتنا ہی ثابت ہے کہ ہر اچھے کام کو جو ہے بسم اللہ پڑھ کر کیا جائیں. اب رہا یہ کہ گرم پانی سنک میں واش بیسن میں پھینکا جائے
تو شریر جناتوں اور انسان کو پریشان کرنے کے لیے ان کے بدن میں گھس جاتے ہیں، تو یہ ان کا علماء کا تجربہ ہے، حدیثی بات نہیں ہے۔ ابن تیمیہ وغیرہ کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ لہذا کل ملا کے یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا صرف بسم اللہ پڑھ کر کام کیا جائے تو یہ وہ کام عبادت بھی بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ دنیاوی نقصانات اور شیاطینی اور جناتی شرر سے بھی ہماری حفاظت فرمائے گا۔